نمائی محبت سے برکت کے لیے درود پاک کرنا والصلاة والسلام علیہ وعلى آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي کرام مشائخ اعظام اسٹیج پر موجود جملہ معززین شہر جملہ عہدیداران کارکنان شمع ختم نبوت کے پروانہ اللہ رب العزت نے اس دنیا سے ظلمت کو ختم کرنے کے لیے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے لوگوں کو اپنی عبادات کے ڈھنگ طریقے سلیقے بتلانے کے لیے اور انسان کو سب کے انسانیت پڑھانے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف مقامات پر اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اللہ کے انبیاء علیہ السلام جنہوں نے اللہ پاک کے مبارک کلام کو مبارک پیغام کو انسانیت کا ڈلیور کیا انسانیت کا پہنچایا کسی نبی کو کسی خاص علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا کسی نبی کو کسی خاص خطے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا کسی نبی کو کسی خاص بر-اعظم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا یہاں تک کہ سب سے آخر میں حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ سارے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے میرے پروردگار نے ختم نبوت کا مبارک تاج کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سجا دیا اور ساری کائنات کے اندر یہ اناؤنس کر دیا اے قیامت تک آنے والے لوگوں اب جس کسی کو روشنی چاہیے اب جو کوئی بھی ہدایت کا طلبگار ہے اب جو کوئی بھی جنت میں جانا چاہتا ہے اب جو کوئی بھی جہنم کے بھڑکتے
شعلوں سے پناہ چاہتا ہے، اسے میرے نبی کی ختم نبوت کی چوکھٹ کو چوم کے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، اسے میرے نبی کو نبی بھی ماننا پڑے گا اور خاتم النبیین بھی ماننا پڑے گا۔ میرے پروردگار نے عقیدہ ختم نبوت کا اعلان اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے اندر ایک یا دو مرتبہ نہیں فرمایا۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھے اگر میرا پروردگار کسی بھی مسئلے کو اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے اندر ایک بار بیان فرما دے، اللہ کی قسم ہمارے تسلیم کرنے کے لیے، سر تسلیم حل کرنے کے لیے، اس بات کو سچا ماننے کے لیے بہت ہے۔ قرآن جائیے عقیدہ ختم نبوت میں میرے پروردگار نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو تقریباً 100 بار ارشاد فرمایا، مختلف زاویوں سے، پہلوؤں سے، مثالوں سے میرے پروردگار نے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جسے خود آمینہ کے لال حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث کے اندر 210 مرتبہ اس عقیدے کا اعلان فرمایا کہ لوگوں سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہو، میرے بعد اب قیامت تو آئے گی لیکن کوئی اور نبی یا کوئی اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا بنانے والی شان ہے انا خاتم النبیین، اور خاتم النبیین کا میننگ مطلب مفہوم معنی کریم آقا نے خود ہی ارشاد فرما دیے، لا نبی آبادی، لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا نہیں۔ اس عقیدے کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بیس کا نام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے مقدس سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی شان کا نام ہے۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ یہ کلیل کرے کہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تو مانتا ہو، اللہ کا رسول تو مانتا ہو، لیکن آخری نبی نہیں مانتا، خاتم النبی نہیں مانتا، اللہ کی قسم ایسے بندے کے کافر ہونے میں، مرتد ہونے میں، زندیق ہونے میں کسی بھی قسم کا کوئی شک بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا علماء فرماتے ہیں یہ افضل ہے، سب فرائض سے بڑھ کے ہے کہ کریم آقا کو خاتم النبیین تسلیم کیا جائے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اساسیت، جامعیت اگر اس کا اندازہ کرنا ہے تو چلو چل کے حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے کرتے ہیں، اس حکم سے کرتے ہیں کہ جب اسود انسی
یمن کے ایک لاٹھی نے، یمن کے ایک باشندے نے دعویٰ نبوت کیا تھا۔ یہ وہی مردود ہے جس کا نام اسود انسی تھا، یہ وہی شیطان ہے جس نے سب سے پہلے جھوٹی نبوت کے پھاٹک کو کھولا تھا، یمن کا باشندہ تھا۔ تو میرے کریم آقا نے حضرت فیروز دہلوی کو بلایا اور فرمایا اے فیروز دہلوی، نہیں ہو سکتا مجھ محمد کی نبوت کے ہوتے ہوئے، مجھ محمد کی ختم نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی اٹھے اور دعویٰ نبوت کرے۔ فرمایا نہیں، محمد کی آیت، محمد کی حریت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اے فیروز دہلوی، ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر یمن چلا جا اور اس دعویٰ نبوت کرنے والے کو جہنم حاصل کر دے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی وی پہ آ کے حمزہ عباسی نے ایک بیان دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جناب یہ اسٹیٹ کو کیا حق ہے، ریاست کو کیا حق ہے کسی کو کافر کرے۔ پھر واضح طور پہ کہا کہ پاکستان کی اسٹیٹ نے، قومی اسمبلی نے جو قادیانیوں کو 74 میں کافر قرار دیا، غیر مسلم اقلیت قرار دیا، کہا یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے، یہ تو اسٹیٹ کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو ریاست کا کام ہی نہیں ہے۔ میں ایسے تمام ایمان فروش، زمین فروش لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں جو ختم نبوت کے اینٹی ہمارے معاشرے کے اندر کام کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ قادیانی تو ہمارے بھائی ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ قادیانی جب کلیم کرتا ہے کہ وہ کلمہ کرتا ہے، قادیانی جب دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نماز کو مانتا ہے، قادیانی جب کلیم کرتا ہے کہ ہم قرآن پاک پہ دلیل کرتے ہیں، پھر یہ قادیانیوں کو کافر قرار دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ قادیانیوں کو پھر سے موقع دیا جائے گا، قومی اسمبلی بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اپنی صفائی میں دلائل پیش کرو، اپنے مسلمان ہونے میں دلائل پیش کرو۔ میں ایسے تمام زمین فروش لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں، ایسے تمام شیطانوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں، جہاں تک شیخ کی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا عصمت انسی کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اسلامی اسٹیٹ کے سربراہ نے دیا۔ دعویٰ نبوت کرنے والے کو سرور کائنات کی عزت پہ، ناموس پہ، ختم نبوت پہ اٹیک کرنے والے عصمت انسی کو اور جہنم حاصل کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اسلامی اسٹیٹ کے چیف جسٹس نے دیا۔ میرے کریم آقا نے قیامت تک آنے والے آخری حکمران تک کو یہ پیغام دے دیا کہ دنیا والوں جب بھی کوئی بے ایمان میری ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کرے گا، اس کا جرم اتنا سنگین ہے، اس کا جرم اتنا بڑا ہے، اس دھرتی میں اسے زندہ رہنے کا بھی حق دیا جا سکتا۔ یہاں تک مشورہ دیا کہ حضور المومنین ابھی مدینہ نئی ریاست ہے، ابھی اور بہت سے فتنے ہیں، یہود کا فتنہ ہے، نصارہ کا فتنہ ہے، مشرکین مکہ بھی ہیں، دیگر منافقین بھی ہیں، منکرین زکات بھی ہیں، پہلے ان سے نبر دیتے ہیں، ختم نبوت کا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو یار باپ نے فرمایا اے صحابہ تم حالات
کی بات کرتے ہو، پروردگار کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں ملک ابو بکر کی جان ہے، فرمایا اگر حالات اس حد تک ہو جائے کہ مجھے پتا چلے کہ یہ سارا مدینہ خالی ہو چکا اور وہاں سے درندے آ چکے، آپ کے اور بھات المعاملین کی پیڑیوں کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اگر حالات اس حد تک ہو جائے تو صحابہ سن لو، پھر بھی سرور کائنات کی حق ملک کا پہرا دینے سے، مسلمہ قذاب کو کیمرے کردار تک پہنچانے سے فرمایا پھر بھی باز نہیں آ سکتا۔ جنگ یمامہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مسلمہ قذاب اور اس کے 27,000 اس کے جنگلوں اس کے سپاہیوں کو حق نبوت کے مجاہدین نے، صحابہ کرام نے، یمامہ کی مٹی نے خاک کو خون میں کروا کے جہنم واصل کیا نہیں کیا؟ کہتے اسٹیٹ کو کیا حق ہے؟ وہ صرف یہی نہیں، کبھی موقع ملے تو جنگ یمامہ کو ڈیٹیل سے پڑھیے گا، بڑے بڑے عجیب قسم کے واقعات ملتے ہیں اور اپنے نبوت کے لیے امت مسلمہ صحابہ کرام کتنے سینسٹیو تھے، بڑے بڑے عجیب و قسم کے معاملات ملتے ہیں، ان کے ایمان فروز واقعات ملتے ہیں۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں یار راہ نے اس جنگ سے پہلے جب اسلام کے پہلے خلیفہ بنے ایک پالیسی بنائی، آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ فرمایا کریم آقا کی ظاہری حیات کے اولین دور کے یہ صحابی ہیں، یہ وہی ہیں جو بدر میں گئے، وہی ہیں احد میں گئے، وہی ہیں خندق میں گئے، وہی ہیں خیبر میں گئے۔ ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ کریم آقا نے دنیا کے اندر ہی بتا کر دیے۔ فرمایا ان کی داڑھیوں کے بعد سفید ہو چکے، انہیں دیکھتے ہیں تو سرور کائنات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ کرنے کے لیے نہیں جائے۔ یہ سنیے، جب معاملہ آیا ختم نبوت کی ناموس کا معاملہ آیا، عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ آیا، ختم نبوت کے پانچ وقت کا، آپ نے فرمایا اے صحابہ نہیں ہو سکتا میرے کریم نبی کی عزت میں حملہ ہو، ختم نبوت میں حملہ ہو۔ اور یہ بوڑھے صحابہ گھروں میں بیٹھے، فرمایا نہیں، ختم نبوت کے پہرے کے لیے انہیں بھی گھروں سے نکل کے ختم نبوت کی چوکی داری کرنی ہوگی۔ آسمان کی بوڑھی آنکھ نے پھر یہ منظر دیتا ہے کہ ختم نبوت کا پہرا دیتے دیتے اسی جنگ یمامہ میں 70 بدری صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں 700 حفاظ قرآن ختم نبوت کے دفاع کے لیے شہید ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ جنگ ہے جس میں ٹوٹل 1200 صحابہ کرام اپنی جانوں کے نذرانے ہتھیلیوں پہ رکھ کے سورہ مقتل پر جاتے ہیں۔ لیکن سن لیجیے، قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کو یہ پیغام دے جاتے ہیں کہ دنیا والوں ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے کہ بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑ جائے تو دے دینا، ختم نبوت کے کام سے کبھی غداری نہ کرنا۔ یہی وہ جنگ ہے۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو کل سرور کائنات کی ظاہری حیات میں جتنے غزوات ہوئے، جتنے سرائے ہوئے یا کفار کے مظاہر سے جتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور کل کی کوانٹٹی 259 ہے۔ لیکن سنیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے جو صحابہ شہید کیے گئے ان کی تعداد 1200 ہے۔ یہی وہ جنگ ہے کہ جب صحابہ کرام یہ جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، جب تلواروں کو تیز کیا جا رہا تھا، جب نیزوں کو زہر دیا جا رہا تھا، جب تیر کمان آراستہ کیے جا رہے تھے، جب گھوڑوں کو کیا کیا جا رہا تھا، تو پتہ یہ
کہ یمامہ کے قریب ہی ایک بستی ہے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو یار امام نے فرمایا اے صحابہ ایک وفد جاؤ اور جا کے انہیں موٹیویٹ کرو کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں مسلمان قذاب کو غیر پرہیز کرتاب تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ چلو۔ صحابہ کرام کا ایک وقت ان کے پاس گیا، ختم نبوت کے لیے موٹیویٹ کیا، بتایا گیا کہ مسلمان قذاب نے ہمارے دین واقع کی عزت پہ، ناموس پہ، ختم نبوت پہ اگیت کیا ہے، وہ مسلمان ہوئے، چلو ہمارا ساتھ دو۔ حافظ امامت الدین ابن کثیر اپنی مشہور کتاب تاریخ ابن کثیر میں کہتے ہیں انہوں میں سے ایک بندہ بھی خیال نہیں ہوا، انہوں نے کہا ہم مسلمان ہو گئے، 5 تاریخ کے نمازی ہیں، ابھی رمضان شریف کا مہینہ آئے گا، روزے رکھ لیں گے، حج کا مہینہ آئے گا، حج کریں گے، اور زکات فرض ہوگی، سال گزرے گا وہ بھی دے دیں گے، 5 تاریخ کے نمازی ہیں، لیکن سن لیجیے ختم نبوت کا پہرا ہم نہیں دے سکتے۔ انکار کر دیا، ان میں سے ایک بھی یاد نہیں ہوا۔ صحابہ کرام واپس لوٹ آئے، پروردگار نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا، مسلمان قذاب بھی مارا گیا، اس کے ماننے والے بھی مارے گئے۔ تو پوچھا گیا اللہ المومنین یہ تو بتائیے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ختم نبوت کا کام ہمارا کام نہیں ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا ختم نبوت کا پہرا دینا ہمارا کام نہیں ہے، تو یاد رات ان پہ اللہ کا قہر بن گئے۔ حافظ امامت الدین ابن کثیر کہتے ہیں کہ یاد رات ان پہ اللہ کا قہر بن گئے۔ فرمایا صحابہ ان کو بھی وہی پہ جہنم واصل کرو جہاں پہ مسلمان قذاب اور اس کے ماننے والوں کو کیا گیا تھا۔ فرمایا سن لو ختم نبوت پہ حملہ ہو اور اس حملے کو روکنے کے لیے کلمہ پڑھنے والا خود کو مسلمان کہنے والا فرمایا خاموش رہے، یہ ختم نبوت کے کام سے غداری ہے اور ایسے غداروں کو شہید زندہ نہیں دے سکتا۔ ذرا غور کرے تو یہ طبقہ آج بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جس سے کوئی لگا رہے، یہ طبقہ آج بھی ہے جو یہ کہتا ہے اللہ کے نبی کی عزت پہ حملہ ہو، ختم نبوت پہ حملہ ہو اور اس حملے کو روکنا ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، یاد رکھو اللہ کی قسم اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہوتا سرور کائنات کی ختم نبوت کا پہرا دیتا، ایمان ہوتا سرور کائنات کی عزت کا ناموس کا پہرا دیتا۔ میرے پاس تفصیلات کا ٹائم نہیں، یقین ڈالے گا جس بھی دور میں جس بھی دعوی نبوت کرنے والے نے میرے نبی کے ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کیا، اس دور کے مسلمانوں نے اس کو زندہ نہیں چھوڑا۔ بنو امیہ کی بات کرے، ایک شخص نے دعوی نبوت کیا، اس ٹائم اسٹیٹ کے سربراہ، اس ٹائم کے خلیفہ، اس کو پتہ پڑا گرفتار کیا گیا، شہر کے سب سے بڑے چوک میں لٹکا دیا، اتارا نہیں، کئی دن تک چیلیں آتی، کوے آتے، بتیں آتی، اس کے گندے وجود کو نوچ نوچ کے کھاتے رہے، اس کی ہڈیاں زمین پہ گرتی رہی۔ لیکن سن لیجیے اسلامی اسٹیٹ کے اس سربراہ نے قیامت تک آنے والے آخری اسٹیٹ کے سربراہ کو یہ میسج دے دیا کہ دنیا والوں جب بھی کوئی کتا سرور کائنات کی عزت پہ، ناموس پہ، ختم نبوت پہ حملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ پھر یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت
اسے جہنم واصل کیا جاتا ہے۔ میرے پاس تفصیلات کا ٹائم نہیں، آپ دور نہ جائیے۔ افغانستان کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قادیان کی چندی ناری کا گندا قلعہ مرزا قادیانی کا تھا، جسے ظالم انگریز نے سرور کائنات کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے کے لیے بہت سا پیسہ دے کے اسے کھڑا کیا تھا۔ مرزا قادیانی قذاب کے دور کی بات ہے، 1890 کا واقعہ ہے۔ افغانستان کا ایک باشندہ تھا، حج کے لیے وہاں سے نکلا، چلتے چلتے سب کانٹیننٹ آیا، بر صغیر آیا، ہندوستان آیا۔ ایک مردئی سے ملاقات ہوئی تو مردئی نے کہا اور تجھے نہیں پتا کہ قادیان کے اندر اللہ کے نبی کا ظہور ہو چکا، قادیان میں اللہ کا نبی مرزا قادیانی آ چکا۔ یہ جاہل آدمی تھا، کہا نہیں مجھے نہیں پتا، کہا چلو تمہیں دکھا کے لے جاتا ہوں۔ چلا گیا، وہاں پہ جا کے اسلام سے ناطہ توڑ کے، سرور کائنات سے ناطہ توڑ کے، مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے نعوذ باللہ اللہ کا نبی مان دیا۔ کہا اچھا اب میں حج کراؤں؟ تو مرزا قادیانی نے کہا اوے کون سا حج؟ تو قادیان آیا؟ کہا تیرا قادیان آنا یہی حج ہے۔ قومی اسمبلی کے جس کارروائی کا ذکر میرے فاضل دوست آپ کے سامنے کر رہے تھے کہ جب قائد ملت اسلامیہ خط کی نشانی مولانا شاہ محمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں 23 سال ختم نبوت کی قرار جب سارے مقام نے مل کے ختم نبوت کی تحریک کو چلایا تھا، اس وقت 13 دن تک قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر کو قومی اسمبلی بلایا گیا اور قادیانی لٹریچر اٹارنی جنرل نے وہ سارے حوالے جن میں سے یہ بھی تھا قادیانی خبار الفضل کا وہ حوالہ جات پیش کیے گئے جن میں لکھا تھا کہ مکہ کی مدینہ کی چھاتیوں کا نور ڈرائی ہو گیا، خشک ہو گیا، جس نے حج کرنا ہے کہا وہ قادیان آئے۔ یہ قادیانیوں کا کفر عقیدہ ہے، ناپاک عقیدہ ہے۔ بکتے ہیں کہ مکہ کا حج ختم ہو گیا، حج کرنا ہے تو نعوذ باللہ قادیان آؤ۔ یہی بات مرزا قادیانی قذاب نے کہی کہ تمہارا قادیان آنا مجھے نہیں ماننا، کہا یہی تمہارا حج ہے۔ اس نے کہا کروں کیا؟ تو مرزا قادیانی نے کہا کرنا کیا ہے، افغانستان واپس جا اور جا کے قادیانیت کی تبلیغ کر کہ قادیان کے اندر اللہ کا نبی آ چکا۔ یہ مرتد، یہ جاہل قادیانیت کو قبول کر کے افغانستان واپس جاتا ہے اور قادیانیت کی تبلیغ شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت اسٹیٹ کے سربراہ، اس وقت افغانستان کے سربراہ جن کا نام امیر عبد الرحمان تھا، انہیں پتا چلتا ہے، فرمایا گرفتار کرو، گرفتار کر کیا جاتا ہے۔ پوچھا بتا تو حج کرنے گیا تھا، ادھر کدھر؟ کہا میرا حج قادیان میں ہو گیا، قادیان میں اللہ کے نبی کا ظہور ہو چکا۔ آن دی ریکارڈ ہے، اگلی بات نہیں سنی تو منگوائی کوئی کتا سرور کائنات کی عزت پہ، ناموس پہ، حج نبوت پہ حملہ کرے گا تو کہا سے اس کے ساتھ یہ شروع کرے۔ قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں کے ہمدرد پہ لعنت، قادیانیوں کے حماقیوں پر لعنت۔ میں آپ کے سامنے قادیانیت کا لعنت چہرہ وہ بھی لانا چاہتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ملفوظات وولیم نمبر 4، کہنے والا مرزا قادیانی کا ذات ہے۔ اس کتاب کے اندر اس نے پیج نمبر 364 پہ یہ سارا واقعہ لکھنے کے بعد کہ میرے مرید کو افغانستان کی اسٹیٹ نے کیسے مارا،
کیسے کاٹا؟ پیج نمبر 364 پہ سنیے کیا کہتا ہے. کہتا ہے کہ امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر، امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر کہتا ہے میرے مرید حضرت عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے. اور مجھے بتائیے کہاں شہید کربلا، کہاں امام حسین، کہاں امام علی مقام، اور کہاں حضور جنت کا لفظ جگر، اور کہاں حیدر جلال کا پیارا بیٹا، اور کہاں جنت کے نوجوانوں کا سردار، اور کہاں آل رسول، کہاں نواسہ رسول، اور کہاں افغانستان کی گندی نالی کا یہ گندا کیڑا. اور یہ ہے قادیانیت کا ریئل فیس. قادیانی کہتے ہیں ہمارے مرزا قادیانی کے اس مرید کو جو مارا گیا، کہتے ہیں وہ مرید امام حسین سے بھی اعلیٰ ہے. مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تو انشاءاللہ اب اگلا قدم یہی ہے. ان کو تو یہ سمجھ نہیں آتی کہتے سیب کا کیا کام ہے. انشاءاللہ اگلا قدم یہی ہے. دین اسلام تخت پہ آئے گا انشاءاللہ. صدر کائنات کی شریعت کا لباس پاکستان میں ہوگا. ایسے سارے مرتدین، ایسے سارے زندگین، ایسے سارے شیاطین کو انشاءاللہ اسلامک سے تختہ اعدام پہ لٹکائے گی انشاءاللہ. جہنم واصل کیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ مجھے بھی یہ سوال آیا تھی کہ آپ چونکہ ٹائم بڑا کم ہے اپنا تعارف بھی پیش کریں کہ آپ کا سابقہ تعلق قادیانیت کے ساتھ رہا. قادیانیت کے کفریہ ماحول میں آپ نے پرورش پائی، پھر ایسا واقعہ کیا بنا کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا. قادیانیت کے خارزاروں سے نکل کے آپ اسلام کے چمستانی روح میں داخل ہو گئے. ہماری برادری کے اندر حد نگاہ تک سب کے سب قادیانی تھے. میرا دادا جس کی پیدائش قادیان کی ہے، یہ قادیان بھارت کے صوبہ پنجاب کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کا ایک چھوٹا غیر ملوثہ گاؤں تھا جہاں پہ قادیان کا چمکادر مرزا قادیانی تضاد کھڑا ہوا. میرے دادے کی پیدائش بھی قادیان کی ہے. میرے دادے نے اپنے بچپن کے دور میں قادیانیت کے زہر کو پی لیا تھا. مرزا قادیانی قضا کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے مرتد ہو گیا. اس کے بعد ہماری پوری نسل ایک ڈھیر سال چلتے چلتے قادیانیت کے اندھے کنویں میں گرتے گئے. نہ کسی نے تحقیقات کی، نہ اسلام کا مطالعہ کیا، نہ ہی کمپیریٹیولی قادیانیت کا مطالعہ کیا. پاکستان بنا. میرا دادا اپنی فیملی کو ساتھ لے کے لاہور چلا آیا. لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا. ہمارے گھر میں قادیانیوں کے پروگرامز ہوتے، اینٹی اسلام، اینٹی پاکستان میٹنگز ہمارے گھر میں ہوتی تھی. کیونکہ میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے. میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے فائنینس سیکرٹری رہے. بڑے بڑے عہدوں پہ پائیدار رہے. پروردگار نے میرے خاندان میں سب سے پہلے بارش کا، قیامت کا پہلا قطرہ مجھے بنا دیا. ایک رات سویا، مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے. کریم آقا نے نگاہ کرم فرمائی، ایسی نگاہ کرم فرمائی کہ دیکھ کے تبسم فرما دیے، دیکھ کے مسکرا
الگ ٹاپک ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے کیسے بڑے بڑے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا. الگ ٹاپک ہے کہ میرا دادا جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے بڑے بڑے قادیانی ہمارے گھر میں آتے تھے, کیسے عبرت کا نشان بنا, کیسے عبرت کی موت بنا. الگ موضوع ہے کہ میری دادی کی سبھی بہن قادیانیوں کی مبلغہ تھی, مسلمان عورتوں کے گھروں میں جا جا کے انہیں دانے دیتی, چاول دیتی, راشن دیتی, قادیانیت کی تبلیغ کرتی. کیسے عبرت کا نشان بنی, کیسے مرنے سے پہلے اس پہ فوج کا اٹیک ہوا, اور اٹیک اس نوعیت کا ہوا کہ جسم کو اٹیک ہو گیا, زبان داری ہو گئی. اللہ کی قسم جیسے کتا ہوتا ہے ایسے باقاعدہ پھونکا کرتی تھی. الگ موضوع ہے کہ میرا چچا کیسے مرا. الگ موضوع ہے میں نے قادیانیوں کے بڑے بڑے پال پنڈت پادری ان کے بڑے بڑے مربی انہیں کیسے عبرت کا نشان بنتے دیکھا. میرے قبول اسلام کے حوالے سے ایک وجہ یہ بھی تھی, پھر میں نے قادیانیوں میں انتہا کی منافقت دیکھی. کہتے ہیں خاطی کے دان کھانے کے اور ہوتے ہیں, دکھانے کے اور ہوتے ہیں. قادیانیوں کو جب مسلمانوں سے ملتے ان کا رویہ کچھ اور دیکھا, لیکن پسے پردہ کچھ اور دیکھا. چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے, چونکہ گھر کا بیٹی ہونا اور گھر کا بیٹی لڑکا ڈھائے, چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اسی ایک واقعے میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. میرے بچپن کے دور کا واقعہ ہے سر, بچپن کے دور کا واقعہ ہے. گرمیوں کا مہینہ تھا, میرا دادا اس کا مسلمان مہمان اس سے ملنے کے لیے ہمارے گھر میں آیا. دادے مجھے پاس بلایا, کہا جاؤ دادی سے جا کے بولو ایک مسلمان مہمان آیا ہے, دادی سے کہو کہ شربت بنائے اور مجھے قریب کر کے میرے کان میں کہا کہ شربت کے اندر دادی سے کہنا وہ چیز بھی شامل کرے. میں چلا گیا, بچہ تھا, پتا نہیں وہ کیا شامل کرنا ہے. جا کے دادی کو دادے کا پیغام دیا. دادی نے کیا کیا, ایک گلاس کے اندر شیردان کا شربت ڈالا, شربت کو مکس کیا. جب شربت بن گیا میری دادی نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے منہ سائڈ پہ کر کے شربت کے گلاس کے اندر پھونک دیا اور جب اسے چمچ سے مکس کر دیا. کہیں میں نہ دیکھ لوں, میں نے دیکھ لیا, بچہ بچہ ہوتا ہے. میں نے کہا دادی آپ تو بڑی جلدی ہیں, آپ نے یہ کیا کیا کہ شربت کے اندر تھوک شامل کر دیا. مجھے دادی نے ڈانٹا, چپ, اپنی زبان کو کہا بند کرو, ابھی تم چھوٹے ہو, تمہیں نہیں پتا یہ جو مسلمان ہے نا آج کے دور کے اللہ کے نبی, آج کے دور کے اللہ کے رسول مرزا قادیانی کو نہیں مانتے, اس لیے ان کے کھانوں میں, ان کے پانیوں میں, ان کے شربتوں میں ہم پیشاب کے قطرے بھی شامل کرتے ہیں. ہر گندی نالی کا کچر کا پانی اس کے ڈراپس وہ بھی شامل کرتے ہیں. ہر انسانی غلاظت بہانے کے ذرا کہاں وہ بھی شامل کرتے ہیں, تھوک بھی ڈالتے ہیں, اور ایسا کرنے سے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے. میں حیران رہ گیا کہ یہ ہے قادیانیت کا ریئل فیس میرے قبول اسلام کی. ایک وجہ یہ بھی تھی, میں نے قادیانیت کا مطالعہ کیا. مرزا قادیانی کا ذات کے وہ غلیظ عقائد پڑے, مرزا قادیانی کا ذات کی وہ گھٹیا کتابیں پڑھی جن میں اس نے نعوذ باللہ میرے پروردگار کو گالیاں بکی تھی. اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی شان میں نہ زیبا کلمات کہے, سرور کائنات تھے پیارے صحابہ, سرور کائنات تھے پیارے اہل بیت, ان کی شان میں بکواسات کی تھی. میرے پروردگار کا مجھنا چیز پہ کرم ہوتا گیا, فضل ہوتا گیا. جیسے جیسے ان سارے حقائق سے اویئر آگاہ ہوتا گیا, ویسے ویسے مرزا قادیانی کا صاحب سے میری محبت کے, چاہت کے, ادب کے سارے بخشے ایک ایک کر کے ادھرتے چلے گئے, ادھرتے چلے گئے. آخر دن کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے.
نے خواب میں تشریف لا کے ایسی نگاہ کرم فرمائی، قادیانیت کے ذلت قدوں سے نکال کے اسلام میں داخل فرما دیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ الگ موضوع ہے اسلام قبول کرنے کے بعد پھر مجھے کیسے مارا گیا، پیٹا گیا، نیٹلی ٹارچرز کیے گئے، گھر سے کیڑاؤ کیا گیا، کیسے ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے دوبارہ قادیانی کرنے کے لیے۔ لیکن میں نے اپنی برادری سے، اپنے باپ سے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا، اور مجھے مسلمان کسی عام شخصیت نے نہیں کیا، مجھے مسلمان آمینہ کے لال نے کیا ہے۔ میرے وجود کے لاکھوں کروڑوں ٹکڑے بھی کر دو گے، انشاءاللہ ہر ٹکڑے سے آواز آئے گی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میرا ایمان ہے کہ بقول حضور تاجدار کھولنا پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے تھے لوگوں، جو بندہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ زندگی کے اندر نشیب و فراز آتے رہے، ایمان کے چراغ کو گل کر دینے والے سیلاب، طوفان، رکاوٹیں آتی رہی، ان میں حائل میرے پروردگار کی عطا کردہ ثابت قدمی رہی، ان میں حائل سرور کائنات کی نگاہ طرف رہی کہ ہماری فیملی کے لوگ جتنے مظالم کے پہاڑ توڑتے، میرا ایمان شہید بن کے مزید بلندیوں پہ پہنچتا جاتا۔ اللہ نے فتوحات کے ایسے گیٹ کھولے، کامیابیوں کے، کامرانیوں کے ایسے گیٹ کھولے، مٹی کو ہار لگایا سونا بن گئی۔ اسی گھر کے اندر ایک ایک کر کے سب سے پہلے میری پیاری والدہ اپنے مرنے سے 1.5 ماہ قبل قادیانیت پیغام دینے سے میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد ایک بھائی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر سسٹرز اپنی فیملی سمیت مسلمان ہوتے گئے۔ کہتے ہیں اگر پانی کا قطرہ پتھر کے سینے میں بھی ٹپکتا رہے، ایک ٹائم آتا ہے اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے صدر رہے، میرے والد صاحب ان کی جماعت کے بڑے بڑے عہدوں پہ قائد رہے۔ ابھی آپ کی عمر 84 سال ہے، چند سال پہلے قادیانیت میں لانچ دینے سے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ الحمدللہ پھر پورے پاکستان کی قیادت کیے بڑے بڑے قادیانیوں کے پوپ، پنڈت، پادری، ان کی جماعتوں کے بڑے بڑے سلوک اب تک اللہ نبی کے خاص طرف سے ہزاروں کی کوانٹٹی میں میرے ہاتھ پہ پلس میری کتابیں پڑھ کے قادیانیت پہ لانتے ریزے سے مسلمان ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں آپ کے بڑے بڑے اداروں میں جا کے ختم نبوت کی اذانیں دی، ختم نبوت کے بڑے بڑے سیمینارز کیے، پورے پاکستان کے آپ کے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، تعلیمی ادارے وہاں پہ جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے، پورے پاکستان کے بعض ایسوسیشن میں جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے۔ لاہور ہائی کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ تک، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے الحمدللہ مظفر آباد سینٹرل بار تک، مظفر آباد سینٹرل بار سے لے کے کراچی سٹی کورٹ تک، کراچی سٹی کورٹ سے لے کے سندھ ہائی کورٹ تک ختم نبوت کے اپنے بڑے بڑے پروگرام کیے، جس
جس کا ضرب یہ نکلا اب تک پورے پاکستان میں آزاد تشریح میں 100 سے زیادہ بار ایسوسی نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہر بار محنت کے لیے حق میں نبوت کا حلف رہا پھر کرنا ضروری قرار پا گیا اور انشاءاللہ القریب سپریم کورٹ میں بھی ہماری بات ہو چکی انشاءاللہ القریب سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں القریب سپریم کورٹ کی در و دیواریں میرے نبی کے حق میں نبوت کے نعروں سے انشاءاللہ گونجیں گی پھر مجھے بتائیے نا کہ بطور حضور تاجدار گولڈا کے میرے بندہ حق میں نبوت کے سب اس کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ سرور کائنات کا مبارک ہاتھ بولیے ہوتا ہے الحمدللہ تفصیلات کا ٹائم نہیں انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں یہ میرے پاس سیف پہ قادیانی لٹریچر ہے جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مردئی کو کلمہ پڑھتے ہیں جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہوتا ہے یہ ساری کتابوں میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو گالی کی جو پروردگار کو گالی بکے مجھے بتائیے مسلمان ہے کہ بدترین کافر ہے صرف 2-3 حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے کتاب کا نام تعریف قرآن اس پر بھی ارشاد فرمائے جی بالکل یہ میرے پاس سے کتاب ہے اس کا نام ہے تذکرہ لکھنے والا بکنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے اس کتاب کے پیج نمبر 75 پہ گندے قلم سے گندی سیاہی سے گندے پیپر پہ گندے دماغ سے سنیے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے وحی کی اللہ نے مجھے وحی کی انا ارسلناہ قریبا من القادیان کہ ہم نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے یہی کتاب اس کے اندر اس بےایمان نے پیج نمبر 328 2 78 2 79 635 632 638 اس میں کہا کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ نے محمد کا ذکر کیا کہتا وہاں اب محمد سے مراد میں مرزا قادیانی ہوں کہا اللہ نے کہا اے مرزا قادیانی انا اعطینا کل کوثر یہ مجھے کہا گیا اے مرزا ہم نے تیرے لیے خیر کثیر عطا کیا ہے یہ ساری کتاب میں جیسا میرے محترم دوست نے کہا کہ قادیانیوں نے قرآن پاک کے اندر تحریفات کے یہ طوفان کھڑے کیے اور بکواس کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قادیان کے اندر نازل کیا اور جہاں جہاں قرآن میں لفظ محمد ہے یا سرور کائنات کا ذکر خیر ہے یہ کہتے ہیں اب وہاں اس سے مراد مرزا قادیانی مجھے پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر نے کہا جناب حیرت ہے میرا ایک دوست ہے قادیانی ہے کلمہ پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے آپ ان کے اینٹی کام کرتے ہیں کہتے ہیں آپ کو شرم کرنی چاہیے کہ قادیانی تو بڑے اچھے لوگ ہیں میں نے اس کے سامنے یہ کتاب پیش کی میرے ہاتھ میں ہے اور توجہ کیجیے گا یہ ساری کتابیں سارے حوالے قومی اسمبلی میں پیش کیے جا چکے میرے پاس قومی اسمبلی کی یہ مصدقہ رپورٹ ہے 5 جلدوں میں کہ قومی اسمبلی میں 13 دن تک یحییٰ بختیار نے اٹارنی جنرل نے وہ کتابیں وہ حوالے جو قومی اسمبلی پیش کیے جس کی پیش پہ ان قادیانیوں کو کابل قرار دیا گیا انہی میں سے یہ ایک کتاب ہے کتاب کا نام اسلامی قربانی لکھنے والا قاضی یار محمد قادیانی پیج نمبر 12 پہ گندے قلم سے گندی سیاہی سے گندے پیپر پہ شہر بولتا ہے کہتا ہے ہمارے مرزا صاحب نے ہمیں بتایا ایک دفعہ مجھ پہ حالت طاری ہو گئی گویا کہ میں عورت بن گیا اور اللہ تعالیٰ مرد بن گیا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ
طاقت کا اظہار فرمایا. آگے کہتا ہے سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. اور مجھے بتا زمین کانپتی ہے, آسمان لرزتا ہے, پروردگار کو اتنی بڑی گالی, پروردگار کے بارے میں اتنی بڑی بکواس, بڑے بڑے فلون آئے, بڑے بڑے دجال آئے, بڑے بڑے کذاب آئے, لیکن جو بکواس قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے نے میرے پروردگار کے بارے میں کی, اس سے قبل کسی نے نہیں کی. میں نے کہا پروفیسر صاحب اور مجھے بتائیے اگر کوئی یہی بات آپ کی بہن کے بارے میں کرے, یہی بات آپ کی بیٹی کے بارے میں کرے کہ میں مرد تیری بیٹی عورت, میں نے تیری بیٹی سے رجولیت کی طاقت کا اظہار کروایا, برداشت کرو گے؟ تیری ماں کے بارے میں اگر کوئی جملے کرے برداشت کرو گے؟ کہا نہیں کروں گا. کہا ہم پروردگار کے لیے ایسی بکواس کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ کہا آپ کی بات سمجھ آ گئی, انشاءاللہ آنکھیں کھل گئی. اب مرتے دم تک ختم نبوت کا میں بھی آپ کے ساتھ کام کروں گا. ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تو میرا آپ کے لیے بالخصوص نوجوان کے لیے یہی میسج ہے. تفصیلات کا ٹائم نہیں. ابھی 13 سال قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے ایک رپورٹ پیش کی. روزنامہ نوائے جنگ خبریں روزہ محمد کراچی نے ان خبروں کو پرنٹ کیا جس کے اندر کہا گیا کہ جب جسٹس صاحب نے اس پہ سروے کروایا, جسٹس شوکت صدیقی کہتے ہیں ہم نے ناظرہ کے ریکارڈ کو چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان کے کتنے نوجوان, ہزاروں نوجوان قادیانیوں کے پلیٹ فارم پھر کر کے قادیانیت کو قبول کر کے کہا ابروڈ کنٹریز میں جا چکے ہیں, جا رہے ہیں. حق میں نبوت کے پروگرام کرنے کا سب سے بڑا ایم مشن مقصد یہی ہے. انشاءاللہ ہم نے ہر گھر تک حق میں نبوت کا چراغاں کرنا ہے, ہر گھر تک حق میں نبوت کے پیغام کو پہنچانا ہے. انشاءاللہ اس کام کا بیڑا شنان اسلام پاکستان نے اٹھایا جس کے تحت پورے ملک کے اندر ہم نے ختم نبوت کے, میں نے آپ کو بتایا, بڑے بڑے سیمینارز کیے, ختم نبوت کے اجتماعات کیے, ختم نبوت کے کورسز کرائے جس کا ذریعہ یہ نکلا کہ لاکھوں مسلمان الحمدللہ ختم نبوت کے بارے میں اویئرنیس ان کو ملی. لاکھوں مسلمان قادیانی ہونے سے بچ گئے. میرا پیغام آپ سب دوستوں کے لیے یہی ہے کہ آؤ وعدہ کرے جب تک تب میں دم باقی ہے سرور کائنات کی عزت کے لیے, ناموس کے لیے, حق نبوت کے لیے اپنا اپنا رول پلے کریں گے. آخری بات, کسی اللہ والے سے کسی نے یہ سوال کیا کہ حضرت پہلے زمانوں میں جو امتیں غلط کام کرتی تھی اللہ کا عذاب آتا تھا, قوانین خداوندی کو پامال کرتی تھی, اللہ کا عذاب آتا تھا. کبھی زمین کا تختہ اوپر لے جا کے پلٹ دیا جاتا, کبھی انہیں بندر بنا دیا جاتا, کبھی انہیں خنزیر بنا دیا جاتا, کبھی سیلاب آتے, کبھی طوفان آتے, کبھی پتھروں کی بارش ہوتی, کبھی پیڑیوں کا عذاب آتا. آج امت محمدی یہ سارے کے سارے غلط کام کرتی ہے. ان پہ اجتماعی طور پہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ والے نے کیا خوب کہا تھا, فرمایا سنو اللہ کا عذاب آج بھی آتا ہے. ہاں ہاں اللہ کا عذاب آج بھی آتا ہے, لیکن سرور کائنات کے گنبد خضرا کو دیکھ کے واپس لوٹ جاتا ہے. میرے کریم آقا کی مقدس ہستی ہے, اللہ کے ذات سے اجتماعی طور پہ ہم بچے ہوئے ہیں, مگر نہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں, ایسے سیلاب آتے, ایسے طوفان آتے, ہمیں پڑک کے مارتے اور ہماری بدبودار لاشیں عبرت کی تاریخ بن جاتی. یہ سرور کائنات کی الحمدللہ مقدس ذات ہے.
اللہ کے ذات سے ہم پوچھے ہوئے ہیں، آؤ سرور کائنات سے وفا کرنے کے لیے عہد کرتے ہیں کہ جب تک دم میں دم باقی ہے حق نبوت کا کام کریں گے، عزت رسول کا پہلا دیں گے، قادیانیت کے کفر دجل فریب کو انشاءاللہ دستگیر کریں گے، حق نبوت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ۔ بیڑا پار ہو جائے گا، قبر روشن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نہیں چلے گا۔ اگر نکاح قبول ہے انشاءاللہ قبول ہے، نہیں ہوگا یہ ہر صورت کریں گے انشاءاللہ۔ بہت خوب، انشاءاللہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا